وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے. خدا متعال نے بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی ظاہری طور پہ زندگی میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی چیزیں نہ ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ نے شاید سنا ہو ایک حدیث، یقیناً سنا ہو. حدیث کو کہتے ہیں توحید مفضل، جس میں مفضل نام کر کے ایک راوی ہیں، وہ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ امام، ایک موقع پہ میرا سامنا ہوا کسی شخص سے. مختصر یہ کہ امام نے توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور توحید میں اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے، انسان کے وجود کے ذریعے سے، کہ انسان کے وجود میں کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے وجود پہ توجہ دلوائی. مثلا اس میں فرمایا کہ خدا متعال نے یہ جو آنکھوں کے اوپر بال رکھے ہیں ہمیں، ان کے بالوں کو لمبا کیوں نہیں رکھا؟ یہ جو بال اس کے تھوڑے سخت ہیں، یہ سخت کیوں ہیں؟ پلکوں کے بال، بہووں کے بال، سر کے بال، داڑھی کے بال سب علیحدہ قسم کے ہیں. کیوں ہیں علیحدہ قسم کے؟ بہت خوبصورت نکات. اسی طرح مثلا سر کے اوپر بال لمبے کیوں ہیں؟ کیا خدا نے چاہا؟
انگلیوں کی خلقت کے بارے میں ایک ایک چیز امام نے بیان فرمائی. تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے، پھر ان سب پر خدا کا شکر بجا لائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دعائے عرفہ کے اندر امام نے ان تمام چیزوں پہ توجہ دلوائی ہے، خدایا میں شکر کرتا ہوں اس کے اوپر اس کے اوپر. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی کے اندر، لیکن وہی نہ ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. کبھی آپ دیکھیں آپ کے کہیں ہاتھ پہ کہیں پاؤں پہ چوٹ لگ جائے کچھ دن کے لیے، مثلا ہوتا ہے کبھی کوئی آپ چاقو سے کچھ کاٹ رہے ہوں تو یہ انگوٹھے کے اوپر ذرا سا کٹ لگ جائے، تو وہ چند دن جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے یہ انگوٹھا کتنا اہم تھا، بٹن بند نہیں کر پاتا. ہم انسان بہت کمزور ہیں. کاش انسان اپنی طاقت کے زمانے میں اسے مان لے، اسے قبول کر لے. میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو طاقت سے کمزوری میں آتے دیکھا ہے. اب ظاہر ہے میں خود زندگی کی اس طرف جا رہا ہوں یا آ چکا ہوں جب میں کمزوریوں کو احساس کرنا شروع کر رہا ہوں، لیکن میں نے بہت طاقتور لوگوں کو کمزوری میں جاتے دیکھا ہے، اور پھر ان کے اندر ایک بے بسی دیکھی ہے. وہ بے بسی بہت خطرناک ہے. طاقت کے زمانے میں انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میں کمزور ہوں تو پھر اتنی بے بسی کا احساس اچانک نہیں آتا. تو میں نے بہت طاقتور لوگوں کو جو اپنی طاقت کے زمانے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، ان کو بات بات پہ روتے دیکھا ہے. تو جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں نا کہ جب یہ طاقت کے زمانے میں تھا تو کیسا تھا، اور پھر میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب یہ میری آنکھوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہا تھا تو کیسا تھا، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش ہم لوگ طاقت کے زمانے میں خدا کو پہچان لیں. ورنہ دیکھو کمزوری میں تو پہچاننا پڑے گا نا پھر تو پہچاننا پڑے گا کہ خدا ہے جو اصل ہے. طاقت کے زمانے میں پہچان لیں. ایک اور فائدہ بھی ہے، ہم خدا سے دعا کریں، خدایا سزا پا کر پہچاننے والا مت بنا، سزا پانے سے پہلے پہچاننے والا بنا دے. کچھ لوگ پہلے سزا میں جاتے ہیں پھر خدا کو پہچانتے ہیں. کیوں اتنی دیر لگائیں؟ میں کسی مشکل میں پھنسوں، بے بس ہو جاؤں، اس بے بسی کے عالم میں کہوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. طاقت کے زمانے میں بول لو، جب طاقتور ہو تب بولو. ایک فائدہ. دوسری بات، یعنی ایک پوائنٹ تو یہ کہ طاقت کے زمانے میں کرو. دوسرا پوائنٹ، کسی کو بے بس نہیں کرو اپنے ہاتھوں. تم کسی کو بے بس کرو گے کوئی تمہیں بے بس کرے گا. ابھی طاقت ہے، میں لگتا ہے میں جو چاہوں گا کر لوں گا، نہیں کر سکتے. شاید اس طرح خدا مہلت دے دے جیسے فرعون کو مہلت دی تھی، شاید اس طرح خدا مہلت دے دے جیسے نمرود کو مہلت دی تھی. تو کیا بعد میں حساب نہیں لے گا؟ ابھی چھوٹے چھوٹے آفیسز میں جاؤ، ٹیبل کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے، نہ حیثیت نہ وقت، کچھ نہیں، فرعون بنے ہوئے، چونکہ اس وقت کام اس کے ہاتھ میں ہے. فرعون بنے ہوئے، نہیں سوچتے ابھی یہاں سے اترو گے نہیں کیا. مولا کا فرمان عرض کروں اور موضوع کی طرف آتے ہیں. البتہ یہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ ہے، اخلاقی تربیت. یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہوشیاری کے اندر آنے کے لیے ہیں، چونکہ اگر کوئی انسان غفلت میں ہو تو کوئی تربیت ہو ہی نہیں سکتی. پھر بھئی اگر کوئی آدمی غفلت میں بیٹھا ہے آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں؟ غافل کی تربیت تھوڑی ہوتی ہے. تربیت شروع ہی وہیں پہ ہوتی ہے جب انسان ہوشیار ہوتا ہے. یہ ہوشیاری تو بہت بڑا مسئلہ ہے. سمجھ لو آدھا کام تو ہوشیاری ہے، ورنہ لوگ کیا ہے، نشے میں گھوم رہے ہیں. کیا نشہ صرف شراب کا ہوتا ہے؟ نشہ صرف منشیات کا ہوتا ہے؟ جو بہت طاقتور نشے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آسانیوں کا نشہ، آسائش کا نشہ.
طاقت کا نشہ، جو بدترین نشے ہوتے ہیں ان میں یہ نشے ہوتے ہیں. وہ جو منشیات والے نشے ہیں حرام ہے، اس کا نشہ چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے. جس کو طاقت کا نشہ چڑھتا ہے وہ کب اترتا ہے؟ جب طاقت جاتی ہے. تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. امام فرماتے ہیں جب تم طاقت میں ہو اور تکبر دکھاؤ تو یہ برابر ہے اس کے کہ جب اترو گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، پھر ذلیل ہونا پڑے گا. ابھی مت اکڑو، انسان بن کے رہو، خدا کے بندے بن کے رہو. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ جس کے پاس جب ٹائم ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہوتا ہے. اللہ سے ہم پناہ یہ مانگتے ہیں، میں اپنے لیے، آپ کے لیے، آپ بھی اپنے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے پناہ مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے، ہمیں تزکیہ نفس، تہذیب نفس کے اوپر توجہ دینے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اس راستے کو ہمارے لیے بحق نبی اولاد نبی آسان فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ پہلا پوائنٹ آج کے لیے یہی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں صفات، کسی ایک صفت کو لوں گا اور اس کے اوپر بات کروں گا. اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا چلو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ وہ پہلے آ گیا، بعد میں آتا تو تھوڑی ترتیب خراب ہو جاتی. وہ پہلا پوائنٹ اب ایک اور رکھتا ہوں تو صفات کو شاید کل یا پرسوں. وہ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تزکیہ نفس میں، تہذیب نفس میں، اخلاقی تربیت میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک صفت پہ محنت کرتے ہیں. مجھے غصہ آتا ہے، اسے حل کیسے کروں؟ کبھی غیبت کرتا ہوں، اسے صحیح کیسے کروں؟ کبھی فلاں گناہ کرتا ہوں، اس کو صحیح کیسے کروں؟ صحیح ہے. ایک دفعہ ہم کسی ایک صفت پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری زندگی کے لیے اصول کیا ہے؟ ایک صفت کا معاملہ نہیں ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے. کیا تربیت کا کوئی ایسا بنیادی اصول بھی ہے جو سمجھنے وہ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، چاہے کسی بھی سرحد میں پہنچ جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں؟ تو مثال کے طور پر آج پری نرسری ایک بچہ ہے، آج داخلہ لینے گیا ہے، اس کو بھی کرنا ہے. ایک آیت اللہ ہے، اس کو بھی کرنا ہے. ایسا کوئی اصول ہے؟ ہاں اصول ہے، ایسا ایک اصول ہے. آپ جب کسی علم اخلاق کے کسی بیان میں جائیں گے، یعنی مثلا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ استاد یہ بتائے کہ بھائی تمہیں اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، شروع کیسے کرنا ہے، وہ یہ بتائیں گے، یہاں سے شروع کریں گے. اچھا یہ جو شروع ہے، یہ اب ممکن ہے کوئی آدمی ہو جو بچپن سے کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہو، اس کا شروع یہاں سے نہیں ہوگا، اس کا شروع کہیں اور سے ہوگا. میں تو اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو زیرو سے شروع کرنا ہے وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ تو مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت کے شاید فرزند نے کہیں بتایا کہ ان کے والد کو بچپنے سے نماز میں کچھ نظر آتا تھا، تو بڑے ہونے تک کافی وقت تک وہ سمجھتے رہے کہ سب نمازیوں کو نظر آتا ہے. کافی عرصے بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ سب کو نظر نہیں آ رہا ہے. اب کچھ لوگ تو اتنے خوش قسمت ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی بہت اچھا ہے. میں تو وہ نہیں ہوں، میرا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ زیرو ہے، شاید زیرو سے بھی نیچے. اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ اس کے لیے مجھے نسخہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اہم ثابت ہوگا. لیکن کس کے لیے اہم ثابت ہوگا؟ اس کے لیے جو غفلت سے جاگ گیا ہو، جس نے کچھ کرنا ہو. اچھا جس نے کچھ نہیں کرنا وہ کیا کرے گا؟ وہ آتا رہے گا، سنتا رہے گا، جاتا رہے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا پھر آئے گا کیوں؟ ثواب لینے کے لیے. تو وہ کہے گا چلو 4 باتیں اچھی کان میں تو پڑ رہی ہیں نا، ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ برا نہیں ہے، کم از کم کان میں اچھی بات پڑ رہی ہے. چلو میں پورے پروگرام پہ عمل نہیں کر سکا، چھوٹے پہ تو کر لوں گا، ایک بات تو سیکھ لوں گا، چلو یہ بات بھی صحیح ہے، ہمیں کون سا برا لگے گا.
لیکن اگر کسی نے واقعاً فائدہ اٹھانا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو بھائی پورا عمل کرو. اب دیکھیں عمل کے لیے یاد دلاتا ہوں آپ کو یاد ہے کل یا پرسوں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ حمد جب پڑھیں تو آپ جب کہیں الحمدللہ تو خدا کے شکر کو اپنے اندر احساس کریں. اب آپ خود دیکھ لیں آپ نے کیا یا نہیں کیا، اور اتنے دنوں میں اتنی فاتحہ پڑھی کتنی دفعہ کیا؟ صحیح ہے. تو وہ شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو. اب کوشش کیجئے گا آج والی بات ذہن سے نہ نکلے. اس پر میں محنت کروں گا، تقریباً 30 منٹ اس کے اوپر محنت کروں گا. صحیح ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ لطف فرمائیے، توجہ فرمائیے گا، اور خداوند متعال ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے گا. خدا نے ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا کی وجہ سے غفلت سے نکالا ہوا ہے. دیکھیں آپ جو یہاں تشریف لائیں اور جو خدا نے مجھے حاضر ہونے کی سعادت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے خدا ہمیں غفلت میں نہیں دیکھنا چاہتا. ورنہ نہ میں یہاں آ سکتا تھا نہ آپ یہاں آ سکتے تھے، ہم لوگ کہیں اور ہوتے. تو خدا ہمیں غفلت سے نکالنا چاہ رہا ہے. ایک مرحلہ پورا ہو رہا ہے سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، آگے کیوں نہ بڑھیں؟ آگے جانا چاہیے. تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ جو عرفاء کے خطوط ہیں یہ بہت اہم ہے. عرفاء کی یہ پرانی سنت ہے. تو مثلاً آپ کو 500 سال پہلے کے بھی کسی عارف کا خط مل جائے گا. پہلے زمانے میں ذرا ای میلز وغیرہ تو ویسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو جو ہوتا تھا یہ خط ہی ہوتا تھا. لیکن بہت شاگرد بڑے فخر سے اپنے استاد کا خط دکھاتے تھے کہ مثلا بچا کے رکھتے تھے. یا مثلاً ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی مرجع تقلید ہوتا تھا اور وہ کسی علم عرفان کے استاد سے کہتے تھے کہ آپ مجھے نصیحت کریں. میں نے بتایا آپ کی خدمت میں شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد تھے فقہ میں، اور وہ جو فقہ میں صبح ان کے شاگرد تھے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے استاد تھے عرفان میں. عجیب بات ہے. یہ خطوط بہت اہم ہے. اب یہ جو خط میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ٹیکنیکل اعتبار سے، فنی اعتبار سے کوئی بہت بڑا خط نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا ہے. لیکن یہ میرے جیسوں کے لیے ہے. بعض اوقات ایک بہت بڑا بندہ کسی بہت بڑے بندے کے لیے خط لکھتا ہے تو وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ ایک اسپیشلسٹ ہے دوسرے اسپیشلسٹ کے لیے کچھ لکھ رہا ہے. یا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، دوسرا 60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، تو کہتا ہے 100 پہ کیسے پہنچنا ہے وہ اس کو بتاتا ہے. بھائی میں تو ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو وہ خط بعض اوقات ہمارے کام نہیں آتے، گرچہ اپنی نوعیت میں سنہری خطوط ہوتے ہیں. اس خط کی خوبی یہ ہے کہ یہ زیرو کے لیے لکھا گیا ہے. اس کی کہانی کیا ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ خط علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف نے تحریر کیا ہے. علامہ طباطبائی فلسفی، عارف، مورخ، جو آپ سوچیں، ریاضی دان، فلکیات دان، سب ان کے اندر بہت سارے علوم جمع تھے. علوم غریبہ بھی جانتے تھے. علوم غریبہ یعنی وہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ان علوم کو، وہ بھی جانتے. علم عادات، علم جعفر، یہ سب بھی جانتے تھے. تو بہت عجیب شخصیت تھی علامہ طباطبائی کی. عرفانی حیثیت بہت زیادہ تھی ان کی. یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے تقریباً 1977 کی، 1977 یعنی انقلاب سے 1-2 سال پہلے. تو کوئی جوان ہے، اس نے کہیں علامہ کو دیکھا ہے، ہم علامہ سے ملا ہے، اور اس نے علامہ کو دیکھا ہے کہ یہ بہت بڑے فلسفی ہیں. تو اس نے اپنے خط میں ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ نخبہ فلسوف، یعنی فلسفیوں کے بھی جینیس، اس طرح کر کے ایک جملہ لکھا ہے اس نے. لیکن میرا خیال میں وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف فلسفی نہیں ہے، یہ بہت اللہ والے آدمی ہیں. تو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ
خطاب کرنے کے بعد کہ میں ایک گناہ گار جوان ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، میں گناہ گار جوان ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھوں، لیکن ہوں میں گناہ گار، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سوا کوئی میری مشکل کو نہیں سمجھے گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نصیحت نہیں کیجیے گا، مجھے عمل کی بات بتائیے گا۔ کہنے گا میں نے نصیحتیں بہت سنی ہیں، اب مجھے آپ ایک اور نصیحت کریں گے تو مجھے مثلا فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ اس نے لکھا کہ مجھے نصیحت نہیں کیجیے گا، مجھے آپ عمل کی بات بتائیے گا۔ پھر اس نے آخر میں لکھا کہ اگر آپ کو میری بات زیادہ اہم نہ لگے تو مذاق اڑائے بغیر میرا خط پھاڑ دیجیے گا، معاملہ ختم، اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ اب مجھے نہیں پتا، بیچارہ کوئی بہت دل جلا ہوگا، میرے خیال میں بہت پتہ نہیں کیا پوزیشن تھی۔ تو اس نے علامہ کو ایک خط لکھا 1977، علامہ نے اس کو جواب لکھا اعلی اللہ مقامہ الشریف، اور جواب لکھنے میں جو نسخہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر عمل کریں، اور 20 دن کے بعد مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں، مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں۔ اب یہ خط ویسے تو فارسی میں تھا، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، میں اس کی اپنے موبائل پہ کاپی کر کے لایا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں عبارتیں پڑھوں تاکہ ایگزیکٹ ورڈز آتے ہیں، اس میں ذرا لطف آتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عاجل۔ جب بعض ہمارے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ پورا خط یاد کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کر پاتا۔ جب میں یاد نہیں کر پاتا تو میرے پاس دو راستے ہیں کہ میں اس کو اجمالاً پڑھ دوں یا نہ پڑھوں، تو پھر میں سوچتا ہوں نہیں، میں اس پیٹرن کے اندر نہیں پھنسوں گا کہ کوئی نکال کے دیکھ کے پڑھے، یہ غلط ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اس کو میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں۔ اس خاطر میں اگر کوئی خطبہ پڑھنا ہو تو میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے یاد نہیں ہے، پھر میں نہیں یاد تو پھر یا میں نہیں پڑھوں یا دیکھ کے پڑھوں، تو میں دیکھ کے پڑھنے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ پیٹرن ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے۔ آپ علامہ طباطبائی کی روح کی اور بلندی کے لیے تمام عرفاء، علماء، فقہاء، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اس خط میں لکھا ہے، پہلے میں جوان کی خط میں سے بھی ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں 20 سال، اچھا مجھے یاد آ رہا تھا 22 سال، لیکن اس میں لکھا ہے 20 سال، 20 سال کا جوان ہوں۔ میرے خیال میں واحد آپ ہیں جو شاید میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہوں، ہوائے نفس، امیدوں اور آرزوؤں نے مجھ پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیں، میری ہدایت فرمائیں تاکہ میں جان سکوں کہ کون سے اعمال انجام دوں تاکہ میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بے بس ہو گیا اس کے ہاتھوں، اس نے مجھے گناہوں میں ذلیل کر دیا، اب مجھے اپنا کنٹرول واپس لینا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نصیحت نہیں چاہتا، چونکہ دوسرے لوگ ناصح ہونے کے بہت دعوے دار ہیں، میں عملی طور پہ دستور چاہتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں نصیحت نہیں کیجیے گا، عمل میں بتائیے گا۔ اور یہ بات بھی کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بالمشافہ اس سوال کا جواب نہیں مانگ پاؤں گا، چونکہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کا قیمتی وقت لوں، تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جاؤں آپ کا وقت لوں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پدرانہ شفقت کے ساتھ جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں میری مدد فرمائیں۔ اگر آپ کا جواب منفی ہو، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کچھ نہیں بتانا، تو میری اس ناقص فکر پر ہنسی نہ اڑائیں اور خاموشی سے اس خط کو پھاڑ دیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ یعنی آپ
میرے لیے کوئی مذاق نہ اڑائیں کہ میں نے کیا بچکانہ حرکت کی۔ علامہ نے جواب میں فرمایا کامیابیوں کے لیے اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جو آپ نے صفحے کی دوسری طرف لکھا ہے، یعنی شاید علامہ نے اسی خط کے پیچھے پچھلے صفحے کے اوپر اپنا جواب لکھا ہے، تو کہا کہ کامیابی کی خاطر اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، ضروری ہے کہ اب یہاں سے بات شروع ہوئی۔ نمبر 1، ہمت کریں۔ ہمت کریں کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے، اب آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا ایک غیر معصوم نے ایک خط لکھا ہے، اب اتنا ایک ایک لفظ پہ مت رکیں آپ۔ یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں، اگر یہ عرفا خط لکھنے پہ آتے ہیں، یہ ایک لفظ فالتو کا نہیں لکھتے۔ اور علامہ مشہور تھے وقت کے معاملے میں۔ یہ جو اس بندے نے کہا نا کہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اس نے بالکل صحیح کہا۔ علامہ اس کے لیے بہت مشہور تھے، شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، علامہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں صفحے تالیف کیے ہیں، لکھے ہیں، کمپائل نہیں کیے ہیں۔ تالیف تو اور کیے ہوں، لکھے ہزاروں صفحے ہیں، یعنی تصنیف کیے ہیں۔ تالیف میں پھر کمپائلیشن آ جاتا ہے، تصنیف لکھنا ہاتھ سے، ہزاروں صفحے لکھے ہیں۔ خود میزان، اگر تفسیر المیزان کو آپ دیکھیں، کئی ہزار صفحوں کے اوپر وہ کتاب ہے۔ علامہ جب لکھتے تھے، اب میں اور آپ بھی ظاہر اردو زبان تو لکھتے ہیں، تو ہم جب ایک لفظ لکھتے ہیں تو وہیں پہ اس کا نقطہ بھی لگا دیتے ہیں۔ تو مثلا اگر میں لکھ رہا ہوں کوشش، تو میں کاف واو لکھوں گا، شین لکھوں گا اور فوراً 6 نقطے لگاؤں گا، 2 اس شین 2 اس شین پر، صحیح ہے۔ علامہ نقطے نہیں لگاتے تھے، پورا صفحہ لکھ لیتے تھے، اینڈ میں جا کر واپس آ کے تیزی سے نقطے لگاتے ہوئے دوبارہ نیچے آتے تھے۔ تو ایک بندے نے دیکھا اور اس نے کہا کہ علامہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نقطے ساتھ لگائیں جیسے ہم سب کرتے ہیں۔ تو علامہ نے اس کو جواب میں کہا کہ میں نے دونوں کو آزمایا ہے، ہر صفحے پہ 2 منٹ بچتے ہیں۔ کہا میں نے دونوں کو آزمایا ہوا ہے، ہر صفحے پہ 2 منٹ بچتے ہیں، تو میں پہلے بغیر نقطے کے اچھا میں اگر بغیر نقطے کے لکھوں نا تو 5 منٹ اور لگ جائیں گے، چونکہ میں کھٹ کھٹ لگاؤں گا، مٹاؤں گا، پھر یا اگلی دفعہ جب آؤں گا تو مجھے یہ یاد نہیں رہے گا نقطے کہاں کہاں لگانے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دونوں آزمائے ہوئے ہیں، ہر دفعہ میں 2 منٹ کا فرق ہے، تو میں 2 منٹ ضائع نہیں کروں گا، بچاؤں گا، اس لیے نقطے بعد میں لگاتا ہوں۔ ایک دفعہ کوئی جادوگر قم پہنچ گیا، ہندوستان کا کوئی جادوگر، وہ ہوتے تھے نا جو ان کے مونکس جو ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑی ریاضتیں کی بھی ہوتی ہیں، کیا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، کسی بھی بندے کو دیکھتا تھا تو اس کو یوں اشارہ کرتا تھا نا، وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، اوپر آ جاتا تھا، اور جب اس کو بہت کوئی کسی کو خوار کرنا ہوتا تھا تو اس کو پلٹ دیتا تھا، ہوا میں الٹا کر دیتا تھا، اور وہ بندہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ لگتا ہے یہ ہال بلیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ صلی علی محمد آل محمد یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اگر علامہ یہاں ہوتے اور میں نعرہ لگانے کے لیے اتنا سانس کھینچتا تو مجھے نہیں پتا وہ کتنے خوش ہوتے۔ مجھے نہیں پتا،
لیکن مجھ میں جرأت نہیں ہے. ایک تو وہ بزرگوار ہیں, دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں فتوے لکھنے میں دیر نہیں لگتی ہے. میں علامہ کی طرح طاقتور آدمی نہیں ہوں, لیکن ہم لوگوں کے نزدیک وقت کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. جو لوگ ہم سے بہت کہتے ہیں نا مولانا 25 منٹ میں ختم کیجیے گا, 26واں نہ ہو, وہ باہر جا کے چائے پینے میں 25 منٹ اور لگاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں چلو اب ہمارے بزرگوار ذرا اپنے پھیپھڑوں کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. آپ اپنی سلامتی کے لیے, مولا امیر المومنین کی محبت میں اضافے کے لیے, ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو وہ کوئی ایک آیا ہندوستان سے, وہ اس طرح کی کرتب دکھاتا تھا, اور مسلمان بھی نہیں تھا, ہندو تھا. تو وہ آتا تھا اور وہ لوگوں کو اشارہ کرتا تھا, وہ کوئی اوپر ہو جاتا تھا, پھر اس کو ڈرامہ کرنا ہو تو الٹا کر دیتا تھا. ایک بہت مشہور عالم دین ہے لبنان کے, ان کے ساتھ اس نے کام کیا تو معاملہ خراب ہو گیا. یہ بھائی وہ لبنان کے مشہور عالم دین تھے, ایران میں بھی ان کا کافی احترام تھا, تو اس نے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا تھا. تو اب لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی اب ذرا افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں, اب اس بندے کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. تو کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ علامہ صاحب کے پاس, علامہ طباطبائی کے پاس. علامہ طباطبائی سے کہا کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے اور وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. تو علامہ نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں, اس کو بلا لو اور اس سے کہو جو کرنا ہے کرتا رہے, میں کتاب لکھتا رہوں گا, میں اپنا 2 منٹ بھی اس کے اوپر ضائع نہیں کروں گا. وقت کے انتہائی پابند. کہا میں اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کروں گا, اس کو بلاؤ, اس کو کہو یہاں بیٹھ جائے اور جو اس نے اپنی حرکتیں کرنی ہے کرے, اور بعد میں ملیں گے پھر اس کو, لیکن میں وقت ضائع نہیں کروں گا اس کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بلایا, اس کو بٹھا دیا. علامہ لکھتے رہے. تھوڑی دیر میں یوں کر کے سر اٹھاتے تھے, اس کو دیکھتے تھے, پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو 1-1.5 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا. اچھا وہ اپنے ڈرامے کرتا رہا, کچھ پڑھتا تھا, پھونکتا تھا, یہ تھا وہ تھا. علامہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے, پھر دوبارہ نیچے شروع کر دیا. 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھائی میں ہار گیا, معافی, میں جا رہا ہوں, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ بہت تیز آدمی, بہت مضبوط آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو تمہاری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا, تم بڑے چودھری بن رہے تھے, انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا تمہاری طرف. کہنے کا وہ جو پکڑ کے جو یوں سر اٹھا کے دیکھتا تھا نا, اسی میں میرا سانس گھٹ جاتا تھا. تو شکر کرو زیادہ نہیں دیکھا اس نے, میں تو مارا گیا تھا. علامہ بہت طاقتور آدمی تھے, روحانی طور پہ بہت بہت آگے آدمی تھے. اب سوچیں ایک ایسے کسی کو, ایک گناہگار بچہ جوان خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کریں, تو یہ ایکسٹرا کچھ لکھیں گے آگے پیچھے کی باتیں؟ نہیں, بہت کیلکولیٹڈ لکھیں گے. سب سے پہلی بات کیا کہی؟ ہمت کرو. کیوں؟ کیا یہ کام آسان ہے؟ نہیں, یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے. آپ مجھ سے دنیا کا کوئی بھی کام کہیں نا, مولانا یہ سخت کام ہے, وہ سخت کام ہے, میں ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں گا یہ سب سے سخت کام ہے. کہ آپ اپنے نفس پہ محنت کریں. آپ کروڑوں روپے کمائیں, اربوں روپے کمائیں, پی ایچ ڈی کریں, کتابیں لکھیں, سب آسان ہے. اس کے مقابلے میں یہ سخت کام ہے. تو سب سے پہلے تو ہنسی مذاق ختم, یہ سخت کام ہے. علامہ نے کیا کہا سب سے پہلے تو بیٹا تم کیا کرو, ہمت کرو. دوسری بات, توبہ کریں. توبہ کیسے کریں؟ علامہ نے اس میں توبہ کو چھوڑ دیا ہے کہ توبہ کریں, آگے نہیں لکھا توبہ کیسے کریں. صحیح ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید علامہ نے یہ احساس کیا ہے کہ یہ آدمی جو ان سے سوال کر رہا ہے یہ اپنے گناہوں میں اتنا شرمندہ ہے, اتنا شرمندہ ہے کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. تو انہوں نے توبہ کے اوپر بہت زیادہ دروازہ نہیں کھولا کہ بھئی توبہ ہے کیا, ورنہ توبہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ بھئی میرے جیسا آدمی
چند سال گناہ کر چکا ہے، دسیوں سال شاید گناہ کرتا رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں اس راستے میں آگے بڑھوں، توبہ کیسے کروں؟ اچھا، میں نے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں پہلے سالوں میں کہیں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ اب میں اگر اس کے اوپر جاؤں گا تو میں اس سے رہ جاؤں گا، اگر احساس کیا میں نے کہ دوبارہ ذکر کرنا بہتر ہے تو پھر میں کل کروں گا، لیکن آج میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جوان اپنی پاکیزگی میں توبہ کے مرحلے سے نکل گیا ہے، اور اسی لیے علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر اتنی تشریح توبہ کے اوپر نہیں کی، ورنہ توبہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ کئی ہفتے لوگوں کو اس میں لگتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے کہا ہمت کریں، توبہ کریں اور مراقبہ اور محاسبہ شروع کریں۔ اب یہاں سے اصلی پوائنٹ شروع ہو رہا ہے۔ کہا بھائی آپ مراقبہ کریں، آپ محاسبہ کریں۔ مراقبہ محاسبہ، ایک وہ مراقبہ ہے جو ہمارے یہاں گلیوں گلیوں میں لکھا ہوا ہے مراقبہ مراقبہ، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی اور مراقبہ ہے۔ محاسبہ اور مراقبہ، اچھا اس سے پہلے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو مختلف لوگ مختلف الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن چونکہ علامہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں بھی اس کے اوپر، چونکہ ابھی میں خط پر ہوں تو میں اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ وہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر ہر روز کا ایک کام بتایا گیا ہے اور ہر روز 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلے اسٹیپ کو علامہ نے نام نہیں دیا، آپ اس کو معاہدہ کہہ سکتے ہیں، مشارطہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہیں، علامہ نے اس کو نام نہیں دیا، میں بھی نام نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا، لیکن وہ پہلا اسٹیپ ہے۔ وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فرمایا ہے اس طرح کے ہر روز جب نیند سے جاگیں پختہ ارادہ کریں کہ جو بھی کام انجام دیں گے خدا کی رضا کا خیال رکھیں گے۔ پھر جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں گے تو آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھیں گے، چنانچہ اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو آپ وہ انجام نہیں دیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، اور اسی طرح رات تک یہی کریں۔ یہ پہلا اسٹیج ہے۔ یہ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیج ہے کہ آپ صبح جاگنے کے بعد اپنے ساتھ ایک وعدہ کر رہے ہیں، اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں، مشارطہ بھی کہتے ہیں، شرط لگانا اپنے اوپر، جو بھی آپ نام دیں، علامہ نے اس کو نام نہیں دیا۔ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ اٹھے آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، اپنے نفس کے ساتھ ایک چیز طے کریں۔ کیا طے کیا ہے؟ جو کروں گا خدا کی خاطر کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 2، اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہوا تو نہیں کروں گا، آخرت کا فائدہ نہیں ہوا نہیں کروں گا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھائی مولانا کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے؟ بالکل کھانا ہے، خدا نے واجب قرار دیا ہے، قتل نفس جائز نہیں ہے۔ سونا ہے یا نہیں سونا ہے؟ بالکل سونا ہے۔ جائز تفریح کروں یا نہیں کروں؟ ائمہ نے جو زندگی کے اوقات تقسیم کیے ہیں اس میں جائز تفریح بھی ہے، وہ بھی آخرت کی خاطر کرو۔ گیمز میں کتنا وقت لگاؤں؟ ٹی وی کتنا دیکھوں؟ ٹی وی دیکھنے کا کوئی آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے کیا؟ اخروی فائدہ؟ ٹی وی کیا؟ اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے تو ٹی وی پہ بندش لگا دی، ہم تو اس پہ مختار دیکھتے تھے۔ بھائی ٹی وی کا مطلب مختار تھوڑی ہے۔ ہم جب ٹی وی کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی شخص انٹرٹینمنٹ میں استعمال کر رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا اخروی فائدہ ہے کیا؟ اس کا تو اخروی نقصان ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر معلومات حاصل کرے، ہاں یہ فائدہ ہے، دیکھ لیں۔ کوئی شخص مذہبی مثال کے طور پر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، کوئی نصیحت کی چیز دیکھ رہا ہے، حتیٰ یہ سیریلز دیکھ رہا ہے تاکہ اس سے کچھ سیکھے، بسم اللہ۔
منع تھوڑی کیا. اخروی فائدہ ہے. دیکھیے شرط کیا کی ہے, جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں تو آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھیں. اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آپ انجام نہ دیں, خواہ کچھ بھی ہو. صحیح ہے. یہ آپ نے صبح کو اٹھتے ہی اپنے ساتھ عہد کرنا ہے. یہ آپ نے عہد کر لیا, اب پورا دن اس حالت میں گزارنا ہے. اس حالت کو کہ جب پورے دن میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ گئے, ایک یا اللہ یا اللہ یا اللہ 1500 دفعہ آپ نے کہنا ہے, 15,000 دفعہ کہنا ہے, شاید اس کا بھی کچھ ہوتا ہو. صحیح ہے. لیکن اصل مراقبہ جس کو علامہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ مراقبہ ہے, یعنی اپنے نفس کے اوپر گرفت رکھنا اور اس کے اوپر نگہبانی کرنا کہ یہ جو پورے دن کام کرے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور وہی کام کرے جس کا اخروی کوئی فائدہ ہے. بس پہلا اسٹیج عہد, ہر روز خدا سے ایک عہد. دوسرا اسٹیج مراقبہ, پورے دن میں اس پہ توجہ کہ میں نے یہ کرنا ہے. صحیح ہے. اول وقت نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ علامہ نے کچھ نہیں لکھا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے اپنی ساری زندگی کو اس ڈھب پہ لاؤ. بس اصل وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں گناہ ترک کرے. یہ ابھی دیکھیں اور کوئی نصیحت نہیں کر رہے, اول وقت نماز پڑھو, ہر روز قرآن پڑھو, ہر روز زیارت, کوئی نصیحت نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے تم گناہ ترک کرو بیٹا, پھر آؤ میدان میں. یہ بات کی باتیں ہیں, پہلے گناہ ترک کرو. اچھا, صبح کو اٹھ کے عہد, پورے دن مراقبہ, آخر میں جا کر محاسبہ. محاسبہ کیسے؟ علامہ فرماتے ہیں, فرمایا پھر سونے سے پہلے 4 یا 5 منٹ دن بھر جو کام انجام دیے اس پر فکر کریں, اور ایک ایک کر کے سب پہ نظر کریں. جو کام خدا کی مرضی سے انجام پایا, یعنی خدا کی مرضی کے لیے انجام پایا, اس پہ شکر ادا کریں. شکر کرنا, کل عرض ہوا, شکر بہت بڑی صفت ہے انسان کے اندر. اور جہاں کہیں خلاف ہوا ہے استغفار کریں. اس کام کو ہر روز جاری رکھیں. بس محاسبہ کیا ہوا, دن کے آخر میں جا کے دیکھیں جو کام اللہ کے لیے کیے وہ کیا تھے, اس پہ شکر کریں خدا کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کام انجام پایا ہے جو خدا کی رضا کے لیے نہیں تھا, اخروی فائدہ نہیں تھا, علامہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ استغفار کریں. سونے سے پہلے استغفار کر لیں. کیوں؟ ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر گناہ کی توبہ انسان سونے سے پہلے کر لے تو نام اعمال میں خدا نہیں لکھنے دیتا, فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتا, رات تک کا موقع دیتا ہے, مت لکھو اس کے نام اعمال میں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کر لیں آپ دن کے کاموں کے اوپر اگر کوئی غلط کیا ہے. پھر فرمایا اس کام کو ہر روز جاری رکھیں. یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے اور نفس کے مزاج میں تلخ ہے. نفس کے مزاج میں تلخی کیوں آئے گی؟ اس کی ساری زندگی گزری ہے, ہر روز 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے, اب اس میں کوئی اخروی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو جب اس کو چھوڑنا پڑے گا تو مزاج میں تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. فلاں کھانا بہت رغبت سے کھاتا تھا, بھر بھر کے کھاتا تھا, ابھی دیکھتا ہے کہ نہیں شکم سیری میں تو کوئی اخروی فائدہ نہیں ہے, تو شکم سیری ترک کرنی پڑے گی. تو پھر مزاج میں تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اصل انسان کا مزاج کیا ہے؟ جب میرا دل چاہے میں وہ کروں, جب میرا دل چاہے, میں مجلس میں بیٹھا ہوں, میں چاہتا ہوں یہیں بیٹھ کے بریانی کھاؤں. انسان کا مزاج ہے, جو میرا دل چاہے میں وہ کروں گا. اچھا دین کہتا ہے کہ کر لو؟ نہیں, دین کہتا ہے ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے, ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرو. میرا تو مسئلہ یہ نا کہ میں تو ضرورت پہ نہیں رکتا نا, میں تو خواہش پہ چلتا ہوں.
ضرورت کہتی ہے مثال کے طور پر ایک روٹی کھا لو کافی ہے، ایک کھائے گا، کہیں مفتے کا مل جائے تو پھر تو اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ پیٹ تو میرا تھا۔ اب نفس کے اوپر تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ عادت تھی روڈ پہ چلتے ہوئے ہر طرف دیکھتا تھا، اب نفس کہتا ہے کہ دیکھو، اور خدا کہتا ہے کہ نہیں، اخروی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تمہاری آنکھیں یہ دیکھتی رہیں تو سید الشہداء کا جمال نہیں دیکھ پائیں گی، سید الشہداء کی نورانیت سے محروم رہ جاؤ گے۔ مزاج پہ تلخ تو آئے گا، تلخی تو آئے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، اسی لیے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہمت کرو بھائی صاحب، مت کھائیں، خدا کا واسطہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں مر رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں کوڑتا ہے کہ اگر میں نہیں بولا تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ یہ کر رہے ہیں، نہ بچے، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اشارہ کنایا بھی کر لیا، کیوں مجلسوں کو بے احترامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ نسل مٹ جائے گی، پھر مجلسوں کو وہاں دیکھیں گے نعوذ باللہ تعالی، اگر میرے جیسے لوگ نہیں بولے کہ آپ خود روئیں گے۔ پھر آدھا احترام جا چکا ہے، آدھا باقی رہ گیا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے بزرگ بتائیں مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی بے عزتی کرانے کو تیار ہوں، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سختی اٹھاؤں گا، میں گالیاں بھی دو، گالیاں بھی سنوں گا، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ مجلس کا احترام اگر مٹ گیا، یقین مانو پوری دنیا میں جو ادیان مٹے ہیں نا، پہلے ان میں احترام مٹا ہے۔ یہ جو عیسائیت کا حشر دیکھ رہے ہیں نا ہم، پہلے احترام مٹا ہے۔ اب دیکھو کرسمس کہاں پہنچی ہے، ہماری عید قربان دیکھیے کہاں پہنچ گئی، پہلے احترام مٹا تھا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے مجلس کا احترام مٹتا دیکھوں اور خاموش بیٹھا رہا ہوں، جبکہ میں یہاں بیٹھا ہوں؟ نہیں، میں بولوں گا اور اس سختی کو جھیلوں گا۔ تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے شاید غصہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ میں جب میرا دل کوڑتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ اگر نہیں بولے نا، اور اس چکر میں نہیں بولے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی، یہ لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، کل مجھے رونا پڑے گا اپنی مجلسوں کی حالت دیکھ کے، اور میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی میری اگلی نسل کے ساتھ، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا۔ تو بھائی تھوڑا سا ریزسٹنس دکھانا ضروری ہے، احترام برقرار رکھو، احترام برقرار۔ تو میں کہیں جاتا ہوں، خطبہ پڑھتا ہوں، لوگ نبی کے نام پہ سر نہیں جھکاتے، میں کہتا ہوں خطبہ روکو، پہلے ان کو بولو سر جھکاؤ، نبی کا نام احترام، صحیح ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میری کمزوری بن گئی ہے، اب میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد وعجل۔ اللہ نہ کرے کہ میں نے اپنے نفس کی خاطر یہ حرکت کی ہو، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اس پہ کمپرومائز کروں گا، بعد میں بہت مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں اور میں اگر ایسی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں بول دیتا ہوں۔ یہ میں امریکہ میں بھی کر چکا ہوں، افریقہ میں بھی کر چکا ہوں، اور پاکستان میں بھی کرتا رہتا ہوں، اگر مجھے نظر آتا ہے میں بولوں گا۔ تو ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، مجھے سکون سے بولنا چاہیے تھا، اتنے تڑپنے کی شاید ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بھی کمزور انسان ہوں، واقعاً کمزور انسان ہوں۔ بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے، نفس کے ذائقے میں تلخ ہے، لیکن نجات اور فلاح کی چابی یہی ہے، یہ ہے چابی۔ کیا مطلب؟ معاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، یہ فلاح کی چابی ہے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ ایبسلوٹ سکسیس، ایسی کامیابی جس کے اوپر کوئی کامیابی متصور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ فلاح چاہتے ہو، یہ راستہ ہے۔ بس عزیزان محترم،
آپ کو علامہ نے مجھے اور آپ کو نصیحت کر دی، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بات پوری کر لی، اب آخر میں ایک عبادت کی نصیحت بھی کی ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ علامہ کو کتنی عبادتوں کی خبر ہوگی کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں بولے، وہ اس ایک کو بولے ہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت بہت زیادہ ہوگی کوئی، ورنہ انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا، کوئی زیارت نہیں بولی، کچھ نہیں کہا۔ یہ کیوں کہا؟ بس یہ کہا نیز اگر ہر شب اگر ہو سکے تو مسبحات ان سوروں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے یسبحو، جیسے سورہ جمعہ میں یسبحو للہ ما فی السماوات والارض، تو جن سوروں کے شروع میں یسبحو آتا ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ مسبحات 5 سورہ ہیں۔ کہا نیز ہر شب اگر ہو سکے تو سورہ مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن پڑھیں اگر ہو سکے۔ علامہ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھوں گا، علامہ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو صرف سورہ حشر کی تلاوت کریں۔ چلو آپ نے بھی سانس لیا کہ چلو کوئی گنجائش تو نکلی، مسبحات سے کم ہو کر ایک سورہ پہ تو آئی بات۔ سورہ حشر پڑھنے میں میرا خیال ہے 3 منٹ لگے گا، 3 منٹ یا 4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، صحیح ہے؟ اور اب آپ جب روزانہ پڑھیں گے شاید 4 منٹ بھی نہ لگیں، صحیح ہے؟ 3-4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ سورہ حشر ہر شب پڑھنے کی بات ہوئی ہے، تو میں اور آپ ابھی یہیں بیٹھے کیا یہ عہد کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم سورہ حشر پڑھیں گے انشاءاللہ؟ صحیح ہے؟ تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس کے نتائج نصیب فرمائے گا معنوی اور اخلاقی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ علامہ نے آخر میں بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن علامہ نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ 20 دن کے بعد اپنے کاموں کے متعلق اپنی کیفیت اس بندے کے لیے تحریر کریں۔ کتنے دن بعد؟ صرف 20 دن، ہاں، یعنی علامہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ کیا نا تو 20 دن میں بھی کچھ ہو جائے گا، صرف 20 دن بعد۔ بڑی عجیب بات ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر چکا ہوگا، ایک تو توبہ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بات نہیں کی، تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کوئی بہت ہی سیریس بندہ ہے اور اس نے کچھ اسٹیپ نکال لیے ہیں پہلے سے۔ اور علامہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں 20 دن کے بعد، بہت تعجب کی بات ہے واقعا، صرف 20 دن کے اندر علامہ کہہ رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے، صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ 20 دن میں کچھ ہونے والا ہے، صحیح ہے؟ لیکن علامہ کے تجربے کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا تجربہ غیر معمولی بہت زیادہ ہے، صحیح ہے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا کہ 20 دن میں ہو سکتا ہے، تب بھی میں کہوں گا نہیں علامہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، صحیح؟ تو آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ بہت جامع نسخہ آ گیا ہے علامہ کے ذریعے سے، اور یہ بہت اہم تھا۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ بحق سید الشہداء ان کے مصائب کے صدقے میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سید الشہداء کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، سید الشہداء کے الطاف بہت زیادہ ہیں، ان کے کرم بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر دنیا کے لیے روئیں گے نا، دنیا ہمارے لیے نہیں روئے گی،
لیکن اگر ہم اہل بیت کے لیے روئیں گے، ان کی توجہ کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا، خود بخود توجہ ہوگی۔ آپ اہل بیت پہ توجہ دیں تو کیا آپ کو اہل بیت توجہ نہیں دیں گے؟ یقیناً توجہ دیں گے۔ اگر ہمارے اندر خلوص ہوا تو ہمیں توجہات مل جائیں گے۔ آج ہی روایت پڑھ رہا تھا، اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جانے والا تھا تو وہ چھٹے مولا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، حالات بہت سخت ہیں، مجھے ڈر بہت زیادہ ہے۔ تو مولا چھٹے سرکار فرماتے ہیں جب تم امام حسین کی طرف بڑھنے لگتے ہو نا تو امام فرشتوں سے کہتے ہیں میرا ظاہر آ رہا ہے، امام فرشتوں سے میرا ظاہر۔ اگر آپ اور میں یہاں پر بی بی سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں نا اور ہم لوگوں کی نیت سچی ہوئی تو بی بی سیدہ فرمائیں گی میرے بیٹے کا چاہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب روایت ہے یہ، اور یہ روایت صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، مقاتل کے اندر موجود ہے کہ شب عاشور سید الشہداء نافع بن حلال سے کہتے ہیں نافع یہ جو کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ میری ماں کے رونے کی آواز۔ بی بی سیدہ شب عاشور امام حسین کے غم میں رونے کربلا آئی ہے۔ گویا ایک ایک رونے والے سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو میرے حسین کے غم میں روئے گا اس کو توجہات نصیب ہوں گی، اس کی طرف تمام توجہ۔ اب مجھے صرف چند منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں عزیزان محترم، تاکہ آپ کا دل اہل بیت کے مصائب میں سے کسی ایک مسئلے کے اوپر، کسی ایک مصیبت کے اوپر رو پڑے اور انشاءاللہ اس کا اجر نصیب ہو۔ کون سا لمحہ عرض کروں؟ بس ایک روایت عرض کروں گا عزیزو، اس لمحے کو سوچنا جب بی بی زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے پر پہنچے، 11 محرم کا دن تھا، بی بی زینب کبریٰ ایک بہن، 18 بھائیوں کو کھونے والی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے۔ جب بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے تو بی بی زینب کیا چاہتی تھی؟ چاہتی تھی امام حسین کے سر کا بوسہ لے، امام حسین کے چہرے کا بوسہ لے۔ ان کا سر کٹا ہوا تھا، جسم پہ 300 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ بی بی زینب نے ہاتھوں میں مٹی کو لیا جو امام حسین کی خون میں ڈوبی ہوئی تھی، مدینے کا رخ کیا اور اللہ کے نبی کو پکارا اور کہا اے اللہ کے نبی ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک اور خون میں ہے، اس کا جسم کربلا کی گرم مٹی پہ پڑا ہے اور اس کا سر نیزوں پر کوفے میں گھمایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ بحق امام حسین ان کی شفاعت نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما، امام کے فرزند کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین